السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت عام آدمی کی خاطر بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے۔ شہباز شریف نے قومی سطح پر انسانی حقوق کے مقاصد کے حصول کے لیے حکومتی کارکردگی کو اجاگر کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ صحافیوں کو آن لائن ہراساں کرنا ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بلوچستان کے ضلع یوب کے علاقے سمبازہ میں خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کارروائی کے دوران 15 خوارج مارے گئے۔ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزیاں کرنے پر فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو بیجنگ میں ہیں چینی کمپنیوں کو صوبے میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دی ہے۔ انسانی حقوق کا عالمی دن آج منایا گیا، جس کا مقصد عالمی سطح پر انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے اقدامات کرنے کی حوصلہ افزائی کرنا تھا۔ صدر اور وزیر اعظم نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ فلسطین اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ پاکستان نے شام کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی دو ٹوک الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کا 53واں یوم شہادت آج منایا گیا۔ اور پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا پہلا T20 کرکٹ میچ آج ڈربن میں کھیلا جائے گا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ عائشہ ثاقب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت عام آدمی کی خاطر بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافے اور مہنگائی کی ہفتہ وار شرح میں 3.57% کمی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ترسیلات زر میں اضافہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کا مظہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اضافہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کی طرف سے سول نافرمانی کی کال کے باوجود ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے اقتصادی ترقی کے لیے سیاسی استحکام کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے امن و امان کی صورتحال کے بارے میں اپنے زیر صدارت گزشتہ روز کے اجلاس کا حوالہ دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس بارے میں ہدایات دی گئی ہیں کہ حال ہی میں وفاقی دارالحکومت پر حملے کی کوشش کرنے والوں کو نہ چھوڑا جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ بے گناہ افراد کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ آذربائیجان پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہر فیصلے اور اقدام میں قومی مفاد مقدم ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں نجی شعبے اور صنعتوں کی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اجلاس کے دوران وفاقی کابینہ نے وزارت توانائی اور پاور ڈویژن کی سفارش پر بغاز پر چلنے والے 8 IPPs کے ساتھ طے پانے والے معاہدوں کی منظوری دی۔ ان معاہدوں کی منظوری کے بعد سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی ان بجلی گھروں کے سے پیدا ہونے والی بجلی کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے نیپرا سے رابطہ کرے گی۔ معاہدوں کے بعد عام صارفین کے لیے بجلی کی قیمتوں میں کمی کی جائے گی، جس سے قومی خزانے کو $238 ارب کا فائدہ ہوگا۔ وفاقی کابینہ کو شام کی تازہ ترین صورتحال کے تناظر میں وہاں سے پاکستانیوں کے انخلاء کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ شام میں موجود 250 پاکستانی زائرین میں سے 79 بیروت پہنچ گئے ہیں، جہاں سے انہیں پاکستان واپس لایا جائے گا۔ اس کے علاوہ شام میں محصور 20 میں سے 7 اساتذہ اور طلبہ بھی بیروت پہنچ چکے ہیں۔ اجلاس کو مزید بتایا گیا کہ شام اور لبنان میں پاکستانی سفارت خانوں کے حکام تنازعات کا شکار ملک سے پاکستانیوں کی بحفاظت واپسی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت قومی سطح پر انسانی حقوق سے متعلق اہداف کے حصول کے لیے سخت محنت کر رہی ہے۔ آج اسلام آباد میں عالمی یوم انسانی حقوق کے سلسلے میں تقریب سے خطاب میں
انہوں نے کہا کہ ہر ایک کو پروقار اور باعزت زندگی گزارنے کا حق ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں ہر طبقے کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی تعلیمات کی روشنی میں کسی امتیاز کے بغیر مکمل آزادی حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات، سیرت طیبہ اور قرآن پاک کی روشنی میں انسانی حقوق کے تحفظ، مساوات اور انصاف کی بہترین مثالیں قائم کی ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ انہوں نے دو طرفہ تعاون اور شام کی صورتحال سمیت خطے میں ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ حکومت نے صحافیوں پر حملوں کے لیے اکسانے کی غرض سے سوشل میڈیا پر چلائی جانے والی مخصوص مہم کا نوٹس لیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے صحافیوں کو آن لائن ہراساں کیا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات نے اس بات پر افسوس ظاہر کیا کہ صحافیوں کے بچوں کی تفصیلات اور ان کے پتوں کا آن لائن تبادلہ کیا جا رہا ہے اور یہ بات ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ آن لائن مہم چلانے والے پس پردہ عناصر کو نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ انہیں مکمل طور پر بے نقاب کیا جائے گا۔ چلائی گئی ہے تحریک انصاف کی طرف سے۔ کل پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے ایک پریس ریلیز جاری کی جس کے اندر انہوں نے جو آن لائن ہراسمنٹ ہے جرنلسٹ کی اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اس کی مذمت کی۔ تو یہ باقاعدہ ایک ٹارگیٹڈ کیمپین ہے اور اس ٹارگیٹڈ کیمپین کے ذریعے نہ صرف صحافیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے بلکہ ان کی تفصیلات شیئر کی جا رہی ہیں اور ارادہ یہ ہے کہ ان کو نقصان پہنچایا جائے۔ نے کہا کہ کسی کو ملک میں انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈیجیٹل دہشت گردی کا بھی خاتمہ کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات نے خیبر پختونخوا حکومت کے ان ارکان کو سراہا جنہوں نے پی ٹی آئی کے بانی کی جانب سے سول نافرمانی کی تحریک کی کال کو نامناسب قرار دیتے ہوئے اس پر عمل درآمد نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ خیبر پختونخوا کے حکومت نے ان کے وزراء نے سول نافرمانی کی کال کا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے اور انہوں نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی اس کال پہ عمل درآمد نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جن ممبران نے یہ انیشیٹو ٹیک اپ کیا ہے کے پی کے اندر وہ مبارکباد کے مستحق ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ کسی نے قومی مفاد کو سیاسی مفاد پر ترجیح دی ہے۔ تحریک انصاف کی طرف سے بعض مقامی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم کی مذمت کرتے ہوئے وزیر اطلاعات نے کہا کہ وہ غیر ملکی ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مضبوط پاکستان کے لیے مضبوط فوج ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری مسلح افواج دنیا بھر میں اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور صلاحیتوں کی وجہ سے جانی جاتی ہیں۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ تحریک انصاف پاکستان کی مسلح افواج کو کمزور کرنا چاہتی ہے تاکہ غیر ملکی عناصر اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آج بلوچستان کے ضلع جوب کے علاقے سمبازہ میں خفیہ اطلاعات پر مبنی ایک کارروائی میں 15 خوارج ہلاک کر دیے گئے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں خوارج مارے گئے۔ خوارج کے ٹھکانے سے ہتھیاروں، گولہ بارود اور دھماکے خیز مادے کی بڑی مقدار برآمد ہوئی ہے۔ فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی عارف الرحمان نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ضلع یوب میں فتنہ خوارج کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے دوران بہادری سے لڑنے پر سپاہی عارف الرحمان کو خراج تحسین پیش کیا۔ شہباز شریف نے عزم ظاہر کیا کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھی جائے گی۔ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانے، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال کرنے اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانے کے الزامات پر باضابطہ طور پر فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی اس سال 12 اگست کو پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت شروع کی گئی تھی۔ کارروائی کے دوران ملک میں انتشار اور بد امنی سے متعلق پرتشدد واقعات میں فیض حمید کے ملوث ہونے سے متعلق علیحدہ تفتیش بھی کی جا رہی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ان پر تشدد اور بد امنی کے متعدد واقعات میں 9 مئی سے جڑے واقعات بھی شامل تفتیش ہیں جن میں مضمون سیاسی عناصر کی ایما اور ملی بھگت بھی شامل ہے۔ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو قانون کے مطابق تمام حقوق فراہم کیے جا رہے ہیں۔
بری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے برطانیہ میں منعقدہ مشق کیمبریان پیٹرول میں طلائی تمغہ حاصل کرنے والی پاک فوج کی ٹیم سے ملاقات کی۔ کیمبریان پیٹرول میں جو عالمی سطح پر مشکل ترین فوجی مشقوں میں شامل ہے، 143 ٹیموں نے حصہ لیا تھا۔ پاک فوج کے دستے نے اپنی غیر معمولی مہارت اور عزم کا مظاہرہ کر کے پاکستان کے لیے چھٹی بار یہ اعزاز حاصل کیا ہے۔ آرمی چیف نے شاندار کامیابی حاصل کرنے اور پاکستان کے لیے عالمی پلیٹ فارم پر یہ اعزاز حاصل کرنے پر ٹیم کی تعریف کی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ امریکہ نے FIA کو FBI کی طرز پر جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے پاکستان سے تعاون کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے اسلام آباد میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور قائم مقام امریکی سفیر نتالی بیکر کے درمیان ہوا۔ امریکہ نیشنل فورینزک ایجنسی کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کر کے مزید مؤثر بنانے کے لیے بھی معاونت فراہم کرے گا۔ محسن نقوی نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے امریکی اشتراک عمل کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے دہشت گردی اور ہنگامی صورتحال سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے سول مسلح افواج کو جدید سامان اور آلات فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور اسے اولین ترجیح قرار دیا۔ پنجاب حکومت اور چین نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اعادہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور چین کی کمیونسٹ پارٹی کے بین الاقوامی شعبے کے نائب وزیر سنہیان اور دیگر حکام کے درمیان آج بیجنگ میں ملاقات کے دوران کیا گیا۔ ملاقات کے دوران فریقین نے جامع شراکت داری کو مزید وسعت دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے پاک چین تعلقات کو فروغ دینے کے لیے جڑواں صوبوں اور شہروں کے قیام کی تجویز دی اور پنجاب میں چینی سرمایہ کاری کے لیے مکمل تعاون کی پیشکش کی۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی، فضلے کو ٹھکانے لگانے، زراعت اور نوجوانوں کی ترقی کے شعبوں میں چین کے تعاون کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ مریم نواز شریف نے چین کے ساتھ طویل مدتی شراکت داری کے پختہ عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ صوبے کے عوام کی خدمت ان کی اولین ترجیح ہے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے غلام حیدر سے۔ آج لاہور میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ تھر میں کول منصوبے سے پیدا ہونے والی سب سے سستی بجلی ہے اور یہ منصوبہ عوام کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا 21 لاکھ گھر بنانے کا منصوبہ شروع کیا ہے۔ 21 لاکھ گھر ہم بنانے جا رہے ہیں، 8 لاکھ سے اوپر گھر کنسٹرکشن میں ہیں، 3.5 لاکھ کے قریب کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور یہ دنیا کا سب سے بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے۔ تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب لوگوں کے لیے گھر بنائے جا رہے ہیں۔ اس کا اندازہ صرف کوانٹم یہ لگائیں کہ یہ اگر 1.5 کروڑ لوگ ایک جگہ جمع ہوتے اور ایک ملک بنتا تو دنیا میں 154 ملکوں سے بڑا ملک ہوتا۔ اس طریقے کی انیشیٹو کہیں پہ بھی اس کی مثال پاکستان تو کیا پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ تمام عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں نمایاں اکثریت کے ساتھ ابھر کر سامنے آئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ بلوچستان حکومت نے تاجروں کو سازگار ماحول فراہم کرنے کے عزم کا ارادہ کیا ہے۔ بلوچستان سرمایہ کاری اور تجارتی بورڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کبیر زرقون نے کہا ہے کہ بلوچستان مستقبل میں کاروبار کا مرکز ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ تاجروں کو درپیش مسائل ترجیحی بنیاد پر حل کیے جائیں گے۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان نے کہا ہے کہ علاقے میں طلبہ کو ان کی دہلیز پر معیاری تعلیم فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بات آج گلگت میں صوبائی سیکرٹری تعلیم سید اختر حسین رضوی سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ انسانی حقوق کا عالمی دن آج منایا گیا، جس کا مقصد انسانی حقوق کے فروغ اور تحفظ کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔ اس سال دن کا موضوع تھا ہمارے حقوق ہمارا مستقبل بھی۔ انسانی حقوق کے عالمی دن کا مقصد عالمی سطح پر انسانی حقوق کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنا اور اس کی پاسداری کے لیے عملی اقدامات کرنا ہے۔
صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ فلسطین اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ آج انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے غزہ اور دوسرے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی طرف سے فلسطینی عوام کی نسل کشی اور جموں و کشمیر میں بھارتی مسلح افواج کی طرف سے کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی شدید مذمت کی۔ اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ اسلام میں انسانوں کو اعلیٰ اقدار کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان نے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے قانون سازی کے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کے خلاف آج مظفر آباد میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی، جنہوں نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کو اجاگر کیا گیا۔ مظاہرین نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے مطالبہ کیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و ستم اور ریاستی تسلط کے خلاف کارروائی کریں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد کشمیر شاخ کے کنوینر غلام محمد صفی، پاسبان حریت کے چیئرمین عزیز احمد غزالی اور دیگر نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر میں مقیم کشمیریوں کے تمام بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ پاکستان نے شام کے خلاف اسرائیلی جارحیت اور شامی سرزمین پر اس کے غیر قانونی قبضے کی دو ٹوک الفاظ میں مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے ایک بیان میں کہا کہ شام کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر یہ حملہ بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی اشتعال انگیز کارروائیوں کے پہلے سے ہی غیر مستحکم خطے پر خطرناک نتائج مرتب ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان شام کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کرتا ہے اور طاقت کے ذریعے علاقے پر اسرائیلی قبضے کو مسترد کرتا ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ ہم اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے قرارداد نمبر 497 کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کرتے ہیں اور گولان کی پہاڑیوں سے اسرائیل کے علاقے غیر قانونی قرار دیتے ہوئے مسترد کرتے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان اس بات کا بھی اعادہ کرتا ہے کہ مقبوضہ فلسطین اور شام کے گولان سمیت دیگر مقبوضہ علاقوں سے اسرائیل کے مکمل انخلاء کے بغیر مشرق وسطیٰ میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی گیر پیٹرسن نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ شام میں اپنی فوجی نقل و حرکت اور بمباری کا سلسلہ بند کر دے۔ انہوں نے آج جنیوا میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ اسرائیلی اقدامات دونوں ملکوں کے درمیان 1974 کے جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی ہیں۔ یہ بیان اسرائیل کی جانب سے شام میں 200 سے زیادہ اہداف پر فوجی حملوں کے تناظر میں سامنے آیا ہے۔ غزہ کے مختلف علاقوں میں آج اسرائیلی حملوں میں مزید 34 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اس سے گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد تقریباً 44,800 تک پہنچ گئی ہے۔ پاکستان نے ترکی میں اسپارتا کے مقام پر ہیلی کاپٹر حادثے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے، جس میں 6 فوجی جاں بحق ہوئے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے ایک بیان میں شہداء کے اہل خانہ اور ترکیہ کے عوام سے دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں پاکستان اپنے ترک بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ بھارت میں آج پارلیمنٹ کے ایوان بالا میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے نائب صدر جگدیپ دھانکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کرائی ہے۔ حزب اختلاف نے نائب صدر پر ایوان بالا راجیہ سبھا کے چیئرمین کے طور پر جانبدارانہ کردار ادا کرنے کا الزام لگایا ہے۔ سوار محمد حسین شہید نشان حیدر کا 53واں یوم شہادت آج منایا گیا۔ سوار محمد حسین شہید 18 جنوری 1949 کو گجرخاں کے علاقے جاتلی میں پیدا ہوئے۔ 1971 کی جنگ کے دوران انہوں نے ہر محاذ پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور گاؤں ہرڑ خرد کے بارودی سرنگوں والے علاقے کے قریب دشمن کے 16 ٹینکوں کو تباہ کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ جنگ کے دوران انہیں سینے پر مشین گن کی گولیاں لگی اور انہوں نے 1971 میں آج کے روز شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہے کھیلوں کی خبریں۔
پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 T20 بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج ڈربن میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق رات 9 بجے شروع ہوگا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی اور 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز بھی کھیلی جائے گی۔ پاکستان کے وائٹ بال کپتان محمد رضوان نے کہا ہے کہ کھلاڑی جنوبی افریقہ کی ٹیم کی ہوم ریکارڈ یا گزشتہ کارکردگی سے پریشان نہیں اور 3 T20 سیریز میں بہترین کارکردگی دکھانے کے خواہاں ہیں۔ ڈربن میں کنگز میٹ کرکٹ اسٹیڈیم کے باہر صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ پاکستانی کرکٹرز جنوبی افریقہ کے خلاف اپنے گزشتہ ریکارڈ پر نہیں بلکہ موجودہ چیلنج پر توجہ دیں گے۔ ٹیم کے حوالے سے انہوں نے کہا پاکستانی ٹیم نے آسٹریلیا اور زمبابوے میں حالیہ سیریز میں بہترین کھیل پیش کیا اور ہمارے کھلاڑیوں نے اپنا ٹیلنٹ ثابت کیا جسے اچھی ٹیم بنانے میں مدد ملی۔ آج چین میں ہانگ کانگ میں جاری WSF ورلڈ ٹیم اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستان کی اسکواش ٹیم نے شاندار کارکردگی کا سلسلہ جاری رکھا اور آخری پول میچ میں اٹلی کو 3-0 سے شکست دیتے ہوئے پول ایچ میں ناقابل شکست رہی۔ میچ میں پاکستانی کھلاڑی اطالوی کھلاڑیوں پر مکمل چھائے رہے۔ پاکستان اسکواش فیڈریشن کے مطابق پاکستان شاندار کھیل پیش کرتے ہوئے 6 پوائنٹس کے ساتھ گروپ میں پہلے نمبر پر ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ روز پاکستان نے پیرو اور ہانگ کانگ چین کے خلاف لگاتار فتوحات حاصل کی۔ پیرو کے خلاف میچ میں پاکستان نے 2-1 سے فتح حاصل کی جبکہ ہانگ کانگ چین کے خلاف مقابلہ بھی 2-1 سے جیتا۔ دوسری چیف آف آرمی سٹاف انٹر کلب ہاکی چیمپئن شپ اس ماہ کی 20 تاریخ سے شروع ہوگی۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری رانا مجاہد نے نیشنل ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چیمپئن شپ میں ملک بھر سے تقریباً 800 کلب شرکت کریں گے۔ رانا مجاہد نے کہا کہ چیمپئن شپ کا فائنل 15 فروری کو کھیلا جائے گا۔ یہ ٹورنامنٹ 4 مراحل میں کھیلا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ چیمپئن شپ کے قومی سطح کے آخری مرحلے میں پنجاب سے 4 ٹیمیں، سندھ اور خیبر پختونخوا کی 2-2 جبکہ بلوچستان، اسلام آباد، آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان سے 1-1 ٹیم حصہ لے گی۔ فائنل مرحلے کے تمام میچ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ خیبر پختونخوا کے تجارت و سرمایہ کاری بورڈ نے آج کراچی میں افتتاحی روڈ شو کا انعقاد کیا جس کا مقصد معاشی تعاون کو مستحکم بنانا اور صوبے میں سرمایہ کاری مواقع کو راغب کرنا ہے۔ روڈ شو کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے صوبائی سرمایہ کاری بورڈ اور چائنا پاکستان بزنس اینڈ انویسٹمنٹ پروموشن کونسل کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس 100 انڈیکس 1073 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,08,896 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 277 روپے 90 پیسے اور قیمت فروخت 278 روپے 40 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 354 روپے 12 پیسے اور 354 روپے 76 پیسے، یورو 293 روپے 27 پیسے اور 293 روپے 80 پیسے اور سعودی ریال قیمت خرید 73 روپے 95 پیسے اور قیمت فروخت 74 روپے 8 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,43,060 روپے رہی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ نئی پاکستانی رومانوی اور کامیڈی سے بھرپور ایکشن فلم دہلی گیٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ فلم کے ہدایتکار ندیم چیمہ ہیں جسے ایم کمال پاشا نے لکھا ہے۔ فلم کی کہانی 2 اجنبیوں جدوجہد کرنے والے صحافی عامر اور ایک سافٹ ویئر انجینئر انایا کے گرد گھومتی ہے جو دہلی گیٹ کو عبور کرتے ہیں۔ ایک پریشان کن حادثے کے بعد وہ ایک مشکل میں پھنس جاتے ہیں جس کا تعلق خطرناک انڈر گراؤنڈ نیٹ ورک کی طاقتور شخصیات سے ہے۔ فلم کی کاسٹ میں جاوید شیخ، شفقت چیمہ، روما مائیکل، خالد بٹ، یاسر خان، سوزین فاطمہ اور دوسرے شامل ہیں۔ پہلے 2020 میں فلم کو ریلیز کرنے کا اعلان کیا گیا تھا لیکن کورونا وائرس کی وجہ سے اسے مؤخر کر دیا گیا اور اب یہ فلم 2025 میں ریلیز کی جائے گی۔ مراکش کی فلمی صنعت نے حالیہ برسوں میں ایک نیا عروج حاصل کیا ہے اور اس کی فلموں کو کئی ملکی اور بین الاقوامی اعزازات سے نوازا گیا ہے۔ گلیڈیٹر 2 فلم کو جو مراکش ہی میں فلمائی گئی ہے حال ہی میں کین فلم فیسٹیول میں ایوارڈ کا مستحق قرار دیا گیا۔ اسی طرح کابو نیگرو نامی فلم کو بھی موروکو انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں یہ اعزاز دیا گیا ہے۔ یہ 2 دوستوں کی عجیب و غریب کہانی ہے جو ساحل سمندر پر زندگی گزارتے ہیں۔ ایک فلم ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ سماجی مسائل کو اجاگر کرنے والی فلمیں ہی زیادہ تر اعزازات سے نوازی جاتی ہیں۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔
چیئرمین سینٹ سید یوسف گیلانی نے کہا ہے کہ مصنوعی ذہانت زندگی کے ہر شعبے میں آسانی پیدا کرنے اور ایک مربوط نظام کے قیام میں مؤثر کردار ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ملتان میں انصاف، امن و مساوات فراہم کرنے میں مصنوعی ذہانت کے کردار کے موضوع پر عالمی کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ قانون اور انصاف کے شعبے میں مصنوعی ذہانت کا استعمال تبدیلی لا سکتا ہے۔ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ مصنوعی ذہانت کا استعمال دور دراز علاقوں کے رہائشیوں کو فوری انصاف کی فراہمی ممکن بنائے گا۔ چین حال ہی میں تیار کردہ راکٹ خلا میں روانہ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ لانگ مارچ 8AY1 نامی راکٹ اگلے سال جنوری میں روانہ کیا جائے گا۔ چین کے خلائی تحقیقاتی ادارے کے مطابق لانگ مارچ 8A راکٹ کو مستقبل میں زمین کے نچلے اور درمیانے مدار کے لیے مرکزی راکٹ کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات سعیدہ صالح سے۔ ملک کے تازہ موسمی صورتحال کے مطابق بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہے گا، تاہم گلگت بلتستان میں مطلع جزوی برلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر ہلکی بارش اور برف باری ہو سکتی ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے، تاہم گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور برف باری ہو سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور خطہ پٹوہار میں صبح کے اوقات میں بعض مقامات پر کوہرا پڑنے کی توقع ہے۔ جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ میں بعض مقامات پر صبح کے اوقات میں ہلکی دھند بھی چھائے رہنے کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہا جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہا۔ آج کے ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کے مطابق سکردو گوبس میں -7 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ کلات کلام میں -6 ڈگری سینٹی گریڈ اور گلگت استور اور کوئٹہ میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ دیگر اہم شہر جیسا کہ اسلام آباد میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ، مری میں -2، لاہور میں 6 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی میں 11 ڈگری سینٹی گریڈ، پشاور میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ، مظفر آباد میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ، گلگت میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ، سری نگر میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں میں 5 ڈگری سینٹی گریڈ، پلوامہ میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ اور شوپیاں میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر ریکارڈ کیے گئے۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت عام آدمی کی خاطر بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہی ہے۔ شہباز شریف نے قومی سطح پر انسانی حقوق کے مقاصد کے حصول کے لیے حکومتی کارکردگی کو اجاگر کیا ہے۔ کہا ہے کہ صحافیوں کو آن لائن ہراساں کرنا ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا پہلا T20 کرکٹ میچ آج ڈربن میں کھیلا جائے گا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد رضوان، سپروائزر شعبہ اردو شاہ رخ عثمانی، مدیر ہوم ڈیسک نور حسین چنڈ، مدیر فورن ڈیسک فریحہ حسن، مدیر اعلیٰ حماد کیانی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk ہے اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ارشد ثاقب اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔